بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنے 6 ماہ کے بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے ایک عورت کو رکھا ہوا تھا، مگر میں جو عورت بھی بیٹے کی دیکھ بھال کے لیے رکھتی 2 دن بعد اس کی حالت خراب ہو جاتی۔ آفس سے آتی تو اس عورت کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے اور وہ روتے ہوئے مجھے کہتی کہ یہ سب تو نے میرے ساتھ جان بوجھ کر کیا ہے، دیکھنا تجھ پر خدا کا عذاب آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ عورت بھاگ جاتی اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آتی۔ میں بہت تنگ آ گئی تھی، کوئی عورت بھی میرے بچے کی دیکھ بھال کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے جاب چھوڑ کر خود ہی بچے کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ ایک روز بیٹے کو دودھ پلانے لگی تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب بیٹے نے، میرا نام ماریا ہے، میں بینک میں جاب کرتی تھی جبکہ میرا شوہر پردیس میں ہوتا تھا۔ میرے شوہر کے مالی حالات پہلے بہت خراب رہ چکے تھے اور اسی وجہ سے مجھے مجبوراً نوکری کرنی پڑی، مگر مسئلہ مجھے یہ پیش آ رہا تھا کہ مجھے اپنے 6 ماہ کے بچے کو کسی نہ کسی کے گھر پر ہی چھوڑ کر جانا پڑتا تھا۔ میں صبح سے شام تک آفس میں کام کرتی۔ آج بھی میں آفس میں بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی کہ اچانک بچے کا خیال آیا تو میں نے فوراً ہی اپنی پڑوسن کے گھر فون کر کے بچے کی خیریت معلوم کرنے لگی۔ تب میری دوست شازیہ، جو مجھے روزانہ اس طرح اپنے بچے کی فکر میں پریشان دیکھتی تھی، کہنے لگی، ماریا خیریت تو ہے؟ میں نے کہا، یار تم تو جانتی ہو آج کل میں اپنے بچے کو لے کر بہت ہی فکر میں رہتی ہوں۔ میرے پڑوس والے بھی میرے پیچھے کتنی باتیں بناتے ہوں گے، جب بچہ تنگ کرے گا تو کہتے ہوں گے 6 ماہ کے بچے کو یہاں اس طرح اکیلا چھوڑ کر نوکری کرنے چلی جاتی ہے، اور اس کا شوہر تو ملک سے باہر ہے، پھر بھی اسے نوکری کی ایسی کیا ضرورت آن پڑی؟ اب بھلا شازیہ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دینے لگی، یار تم دکھی نہ ہو، میں جس علاقے میں رہتی ہوں وہاں بہت سی عورتیں گھروں میں کام کرنے جاتی ہیں اور کچھ عورتیں بڑے بڑے بنگلوں پر بچوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی جاتی ہیں۔ اگر تم کہو تو میں کسی عورت سے بات کروں جو سارا دن تمہارے گھر میں تمہارے بچے کی دیکھ بھال کرے گی۔ میں نے شازیہ سے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اگر تم میرے لیے کسی ایسی عورت کا انتظام کر دو تو میری بہت بڑی پریشانی دور ہو جائے گی۔ شازیہ نے ہاں میں سر ہلا دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شام کو جب میں گھر پہنچی تو سب سے پہلے پڑوس کے گھر سے اپنا بچہ اور اس کا سارا سامان لے کر اپنے گھر آ گئی۔ میں نے بچے کو دودھ پلایا، اس کی خوب دیکھ بھال کی، اس سے خوب پیار کیا، کیونکہ میں سارا دن اپنے بچے سے دور رہی تھی۔ میرے دل کو بالکل بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ میرے بیٹے کا نام اکمل تھا، جو میرے شوہر نے رکھا تھا۔ میں نے شوہر سے فون پر بات چیت کی تو اس سے بھی سن کر ٹھیک لگا کہ میں اکمل کی دیکھ بھال کے لیے گھر میں کوئی آیا رکھ لوں، اس طرح میں بھی پریشان نہیں ہوں گی اور میرا بچہ بھی اپنے گھر میں ہی سکون سے رہے گا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر اگلے روز پھر سے اکمل کو برابر والوں کے گھر چھوڑا، دودھ کی بوتل اور سب کچھ دیا اور آفس کے لیے چل پڑی۔ راستے میں ہی مجھے شازیہ مل گئی، ہم دونوں ساتھ ہی آفس کے لیے نکلے اور کچھ ہی دیر میں آفس پہنچ گئیں۔ جب لنچ بریک ہوا تو میں اور شازیہ ایک ساتھ ہی بیٹھ کر اکثر لنچ کیا کرتے تھے۔ میں نے شازیہ سے کہا، یار معلوم کیا تم نے کسی آیا یا دائی کا کہا تھا؟ تو وہ کہنے لگی، میں نے ایک جگہ بات کی ہے، میری امی کی پہچان کی ایک دائی ہے جو ضرورت مند بھی ہے، اس کا نام رضیہ ہے، وہ کافی اچھی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو میں کل شام میں انہیں تمہارے گھر لے آؤں گی، تم آج اپنے شوہر سے بھی اس بارے میں مشورہ کر لینا۔ میں مان گئی اور تھوڑی سکون میں آ گئی کہ اچھا ہوا، اس پریشانی کا کوئی تو حل نکلا۔ میں شام پھر آفس سے واپسی پر اپنے بچے اکمل کو لے کر پڑوس کے گھر سے نکلی تو میں نے ایک بہت ہی عجیب عورت کو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا دیکھا، جو منہ چھپائے کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک گڑیا تھی اور وہ میرے گھر کے دروازے سے اندر جھانک رہی تھی۔ نہ جانے وہ کوئی چور تھی یا پھر کوئی اور، اس طرح گھر میں چوری چھپے وہ کیا دیکھ رہی تھی؟ میں تو ایک دم سے گھبرا گئی، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں جس شہر میں رہتی تھی
वहाँ मेरे घर में 2 बार चोरी हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त मेरे हालात बहुत अच्छे हुआ करते थे। दौलत, शोहरत और गाड़ी, अच्छा घर, सब कुछ था। मेरे शौहर का बिजनेस उस वक्त बुलंदी पर था, मगर पिछले 2 सालों से हमारे हालात ठीक नहीं चल रहे थे। हम अपने घर से किराए के घर में आ गए थे और साथ ही हमें वो शहर भी छोड़ना पड़ा था और मुझे इस बच्चे के होते हुए भी नौकरी करनी पड़ी थी। बहरहाल मैंने उस औरत को आवाज लगाई, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरी आवाज सुनकर फौरन भागकर वहाँ से चली गई। उसे भागते हुए देखकर मुझे हंसी आई। मैं उस औरत का पीछा जरूर करती, मगर मेरी गोद में मेरा बच्चा रोना शुरू हो गया, इसलिए मैं उसके पीछे नहीं जा सकी। और अब तो मेरे बेटे को भूख लग चुकी थी। मैं अकमल को लेकर घर के अंदर आ गई और रोज की तरह मैंने अपने बच्चे को खूब प्यार किया, खूब बातें की, उसे खिलाने लगी। उसी वक्त मेरे शौहर फुरकान का फोन आ गया। मैंने उनसे वीडियो कॉल पर बात की और अकमल को भी दिखाया। वो भी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए। ये हमारी इकलौती औलाद थी जो बहुत दुआओं से और मुरादों से हुआ था, क्योंकि इससे पहले मेरे 3 बच्चे जाया हो गए थे और मुझे डॉक्टर ने ना उम्मीद कर दिया था। बस अल्लाह ताला के फजलो करम से इस बार मैं माँ बन ही गई। मुझे दौलत के कम हो जाने का कोई गम न था। अपने शौहर और अकमल को ही मैं अपनी सारी दौलत समझती थी। मैंने फुरकान से बात की और इन्हें भी शाजिया से मुतल्लिक इस आया के बारे में बताया। उन्होंने खुशी से मुझे इजाजत दे दी। मैंने अगले दिन शाजिया से सारी बातचीत करके इस रजिया दाई को अपने घर बुलाने के लिए हाँ कर दी। उस रोज शाम को मैं शाजिया के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में शाजिया उस दाई को लेकर मेरे घर पहुंच गई और कहने लगी, ये है रजिया दाई। मैंने उन्हें देखा तो वो काफी उम्र दराज खातून लग रही थी और उसी वक्त मेरे बच्चे को गोद में लेकर उसे प्यार करने लगी कि बहुत ही प्यारा बच्चा है। रजिया दाई मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी और उम्र में बड़ी भी थी। उन्हें देखकर मुझे लगा कि अब तो मुझे अपने अकमल के लिए बिल्कुल फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। ये सब आराम से कर लेंगी और मेरे अकमल का भी पूरा ख्याल रखेंगी। मैंने खुशी से रजिया को बेटे की देखभाल के लिए रख लिया और उन्हें सारे काम अच्छे से समझा दिए और साथ ही उन्हें तनख्वाह का भी बता दिया और वो भी मान गई। और मैंने कल से उन्हें काम पर बुला लिया और वो मुझसे बातचीत करके चली गई। मैंने शाजिया को रात के खाने पर अपने साथ ही रोक लिया था और हम दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया और खूब सारी बातें की। अकमल के साथ शाजिया ने बहुत खेला, बहुत मजे किए। कहने लगी, इतना प्यारा बच्चा है, दिल करता है इसे साथ ले जाऊं। अगर मैं ऑफिस में काम ना करती तो खुशी से इस बच्चे को अपने पास रख लेती या फिर इसकी आया बनकर उसके साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लग रहा है। ये बच्चा वाकई बिल्कुल तंग नहीं करता और आराम से सबके पास आ जाता है। रात गहरी हुई तो शाजिया अपने घर जाने लगी। कहने लगी, अच्छा मैं चलती हूँ मारिया, कल सुबह ऑफिस में मिलेंगे। मैंने हाँ में सर हिला दिया और शाजिया चली गई। अगले रोज सुबह रजिया दाई मेरे घर आ गई। उसने मेरे बेटे को उठा लिया और उससे खूब प्यार करने लगी। मैंने सारी बातें फिर से उन्हें समझाई और ऑफिस में चली गई। आज तो मैं बड़े सुकून से सारे काम कर रही थी। दिन में 2 बार रजिया दाई से फोन पर बात भी की। आज जब मैं घर पहुंची तो वही पागल औरत पर नजर पड़ गई। वो मेरे घर में फिर से झांक रही थी और बड़ी अजीब नजरों से घर का जायजा ले रही थी। मैंने जल्दी से भागकर उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो मेरा हाथ छुड़ाकर भाग गई। मैं जल्दी से घर आई तो अकमल को देखकर पुरसुकून हो गई। मैं अकमल के बारे में पूछा तो रजिया कहने लगी, बहुत प्यारा बच्चा है, इसने जरा भी तंग नहीं किया। कुछ देर में रजिया दाई भी जा चुकी थी। रात को जब मैं सोने के लिए लेटी तो मुझे उस औरत का ख्याल आया और सोचा सुबह जाते हुए रजिया दाई को इसके बारे में इत्तला कर दूंगी कि अकमल के साथ साथ वो घर की देखभाल भी अच्छी तरह कर ले। आजकल चोरी डकैती के मामलात हो रहे हैं। सुबह जब मेरी आंख खुली तो रजिया आज पहले ही आ गई थी। वो खुशी से अकमल को गोद में उठाए प्यार कर रही थी। कहने लगी, आपने इसकी कल नजर उतारी थी? मैंने कहा, हाँ, मैं अपने बेटे का सदका रोज देती हूँ। मैंने ऑफिस में जाते हुए कहा, रजिया अंदर से दरवाजा लॉक कर लेना आजकल, और जब तक मैं ना आ जाऊं दरवाजा नहीं खोलना। मोहल्ले में चोरी के मामलात सुनने में आ रहे हैं।
وہ کہنے لگی ٹھیک ہے آپ بے فکر ہو کر جائیں. میں آفس کے لیے آ گئی اور آج بھی بالکل پرسکون تھی. آج کل آفس میں بہت ہی اچھا وقت گزر رہا تھا. اس طرح مجھے 2 دن گزر گئے، مگر جوں ہی میں تیسرے دن آفس سے گھر پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں دھنگ رہ گئی. گھر پورا بکھرا ہوا اور پھیلا ہوا تھا اور میرا بیٹا جھولے میں رو رہا تھا. میں نے جلدی سے جا کر اسے اٹھایا اور چپ کروایا. ادھر ادھر میری نظریں رضیہ دائی کو تلاش کر رہی تھی، لیکن میں جیسے ہی پیچھے مڑی، اس سے پہلے میں رضیہ کو کچھ پوچھتی، وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی بی بی یہ نوکری نہیں کر سکتی، اس بچے کی وجہ سے تو میری جان چلی جائے گی. رضیہ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. اس کے بعد وہ بھاگ کر وہاں سے چلی گئی. مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ سب دیکھ کر. گھر کا تمام سامان بکھرا ہوا تھا، مگر کوئی بھی چیز گھر سے غائب نہیں تھی. اکمل کو سلا کر میں نے پورا گھر سمیٹا اور شازیہ سے فون پر بات کرنے لگی اور ساری تفصیل اسے بتانے لگی. اسے بھی بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا تھا کہ رضیہ بتائے بغیر ہی چلی گئی. اتفاق سے شازیہ نے اگلے روز مجھے بتایا کہ ہو سکتا ہے اسے کوئی مجبوری ہو کیونکہ وہ اچانک اپنے گاؤں چلی گئی ہے. شازیہ کہنے لگی میں دوسری دائی کا انتظام کرتی ہوں. جیسے تیسے یہ دن بھی گزر گیا. میں آفس سے واپس گھر آئی. میرا دل چاہتا تھا کہ میں یہ نوکری چھوڑ دوں، مگر مجبوری تھی. فرقان بہت زیادہ قرضے میں ڈوب گئے تھے. ہم دونوں مل کر یہ قرضہ اتار رہے تھے. میری یہ نوکری بہت ہی مجبوری بن گئی. اگلے روز شام کو شازیہ میرے گھر ایک اور دائی کو لے کر آ گئی. میں نے اسے اکمل کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لیا. اس دوسری دائی نے بھی اکمل کو میری گود سے لے لیا اور اسے پیار کرنے لگی. وہ اگلے دن صبح میرے گھر آ گئی اور میں آفس کے لیے نکل گئی، مگر آفس میں بہت زیادہ اپنے کام میں مصروف تھی. جب لنچ بریک ہوا تو میں نے سکون کا سانس لیا اور گھر فون کر کے اس نئی دائی سے بیٹے کی خیریت معلوم کی. سب بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. میں نے شازیہ کے ساتھ بہت ساری باتیں کی. شام جب میں آفس سے گھر آئی تو گھر کے باہر ادھر ادھر سب جگہ دیکھا، مگر کوئی بھی نہ تھا. میں نے شکر ادا کیا اور گھر میں آ گئی تو میرا بیٹا سو رہا تھا اور دائی اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی اور اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنے کام سے بالکل مطمئن ہے. وہ جاتے ہوئے اکمل کو پیار کرنے لگی اور کہنے لگی باجی بڑا ہی پیارا بچہ ہے، اس نے مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کیا. مجھے سن کر اچھا لگا، پر دل میں ایک ڈر بھی تھا کہ کہیں رضیہ دائی کی طرح یہ بھی چھوڑ کر نہ چلی جائے. خیر اسی طرح 2 دن تو اچھے ہی گزر گئے تھے، مگر جب تیسرا روز آیا تو گھر پہنچ کر میری جان ہی نکل گئی. گھر کا دروازہ کھلا تھا. میں جلدی سے اندر آ گئی. میرے گھر کی حالت اس دن کی طرح بکھری پڑی تھی اور میرا بیٹا جھولے میں پڑا رو رہا تھا. میں جیسے ہی اسے اٹھانے لگی، وہ دائی میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی بی بی جی میں یہ نوکری ہرگز نہیں کر سکتی. آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرا بدلہ آپ سے خدا لے گا. وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور میرے لاکھ روکنے سے بھی نہیں رکی. میں تو پھر سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی. یہ سب کیا ماجرا تھا؟ میں نے پورے گھر کی تلاشی لینی شروع کر دی، مگر ہر قیمتی اور مہنگی چیز اپنی جگہ پر تھی اور پھر بھی گھر کی یہ حالت ایسی تھی جیسے کوئی چوری ڈکیتی کر کے گیا ہو. اور میرا بچہ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. اب یہ دوسری دائی کو کیا ہو گیا تھا؟ میں نے اگلے روز شازیہ کو ساری تفصیل پھر سے آفس میں بتائی تو وہ سن کر بے حد گھبرانے لگی. یہ سب کیا ماجرا ہو سکتا ہے؟ ایسا بھی کیا تھا جو شازیہ اور میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا. اب تو شازیہ بھی کسی دائی کو میرے گھر نہیں لانا چاہتی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی بہت ڈر گئی تھی. اس بار میں نے تنگ آ کر خود ہی بات چیت کر کے ایک نئی دائی کو کام پر رکھ لیا، مگر پھر سے وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا. پہلے 2 دن تو اکمل کے ساتھ بڑے پیار و محبت سے نکالے، مگر جیسے ہی تیسرا دن آیا میں آفس سے گھر لوٹی تو میرا دل پہلے سے ہی ڈرنے لگا تھا اور گھر پہنچ کر اس کا بھی وہی رویہ دیکھنے کو ملا اور ساتھ ہی گھر کی بھی وہی بگڑی حالت جو میرے دل کو بے چین کرتی تھی. میں نے اس روز فرقان سے بات چیت کر کے اسے ساری تفصیل بتا دی. انہوں نے مجھے نوکری چھوڑنے کا کہہ دیا تھا اور ساتھ ہی اپنے واپس آنے کی اطلاع دے دی. میں ایک طرف تو بہت خوش تھی کہ فرقان گھر آنے والے ہیں اور دوسری طرف اکمل کی وجہ سے بہت پریشان بھی. میں اگلے دن جیسے تیسے نوکری سے استعفیٰ دے کر گھر آ رہی تھی جب میری نظر گھر کے باہر ایک شاپر پر پڑی. اس شاپر میں کیا تھا
اور وہ میرے گھر کے باہر اس طرح کیوں پڑا تھا؟ میں نے اسے اٹھایا اور کھول کر دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس میں ایک کالے رنگ کے کپڑے کی گڑیا تھی جو ایک بچے کی طرح کپڑے میں لپیٹی ہوئی تھی۔ میں ایک دم سے گھبرا گئی۔ مجھے اس پاگل عورت کا خیال آیا جو اس دن میرے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ کہیں یہ سب اسی کا کیا دھرا تو نہیں تھا؟ اور یہ گڑیا اس طرح کہیں میرے بچے پر کوئی کالا جادو تو نہیں کروانے لگا؟ کہیں ہمارے حالات اسی وجہ سے تو خراب نہیں ہوئے؟ یہ سب سوچ سوچ کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے وہ گڑیا اٹھا کر گھر سے دور پھینک دی اور اپنے بیٹے کو لے کر گھر چلی گئی۔ میں اپنے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے تھی تو مجھے رہ رہ کر اس کی فکر کھائی جا رہی تھی اور میرے دماغ سے وہ گڑیا کا ملنا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے تو یہ سب کالے جادو کے اثرات لگ رہے تھے۔ میں نے گھبراتے ہوئے فوراً ہی شازیہ کو فون ملایا اور اسے ساری بات بتا دی۔ وہ بھی چونک گئی۔ اس نے کہا تم میرے ساتھ کل فوراً ہی ایک بابا ہے ان کے پاس چلنا، وہ ضرور کوئی نہ کوئی اس کا حل بتا دیں گے۔ رات میں اکمل کو اپنے سینے سے لگائے سلا رہی تھی، اسی وقت میری آنکھ کھلی۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا کہ اچانک کسی کی آواز پر میری آنکھ کھلی تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ وہاں میرے سامنے عجیب و غریب حالت میں وہی عورت کھڑی تھی جو اکثر میرے گھر کا جائزہ لینے آتی تھی۔ میں اسے دیکھ کر چونک پڑی اور اٹھ کر اکمل کو اپنے سینے سے لگا کر چھپانے لگی۔ وہ میرا بچہ کہہ کر اکمل کو میری گود سے چھین رہی تھی اور میرے ساتھ ہی مجھے میرے بال نوچ نوچ کر مار رہی تھی۔ کبھی میرا گلا دباتی تو کبھی میرے ہاتھ پر کاٹتی۔ وہ ایک پاگل اور عجیب سی عورت میرے بچے کو مجھ سے چھیننا چاہ رہی تھی۔ گندے سے پھٹے پرانے کپڑے اور کالے کالے چہرے پر نشان۔ میں تو دنگ رہ گئی کہ کہیں وہ یہ وہی عورت تو نہیں جو میرے بچے پر کالا جادو کر رہی ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میری پیٹھ پیچھے اس نے ہی ان دائیوں کو آ کر اس طرح مارا پیٹا ہوگا اور میرے اکمل کو چھین کر لے جانا چاہا ہوگا۔ جب ہی وہ دائیاں کام چھوڑ کر ڈر کر بھاگ گئی تھی۔ میں نے اسے جیسے تیسے رسی سے باندھ کر ساری رات گھر پر ہی کمرے میں بند کر کے رکھا تھا اور صبح پولیس کو فون کر کے بلوایا۔ شازیہ بھی میرے بلوانے پر فوراً ہی آ گئی تھی۔ پولیس کے آتے ہی میں نے اس عورت کے بارے میں بتا دیا کہ یہ میرے بچے پر کالا جادو کر رہی تھی اور رات اسی ارادے سے میرے گھر مجھ پر حملہ کیا ہے اس نے، پر میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ پولیس اسے لے جا رہی تھی۔ اتنی دیر میں میرے شوہر فرقان گھر آ پہنچے اور سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں اس سے پہلے کہ انہیں کچھ بتاتی وہ پولیس کو واپس روانہ کر چکے تھے اور اس عورت کو اپنی پاگل بہن بتا کر چھڑوا چکے تھے۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے کہ فرقان یہ سب کیا کر رہے تھے۔ فرقان نے کہا کہ میں تمہیں سارا سچ بتاتا ہوں، جو کچھ ہوا ہے اس میں سارا قصور میرا ہی ہے۔ میں ہی اپنی پاگل بہن کو پاگل خانے چھوڑ کر اس کے بچے کو تمہارے پاس لے آیا تھا اور تم سے کہا تھا کہ یہ ہمارا بچہ ہے۔ تمہاری حالت اس وقت بہت خراب تھی، اس لیے میں نے تمہیں سچ نہیں بتایا۔ تمہیں ذہنی دباؤ سے ڈاکٹروں نے منع کیا تھا۔ شادی کے بعد میں نے تمہیں الگ گھر میں رکھا ہوا تھا، اس لیے میرے گھر والوں کے بارے میں تمہیں کچھ خاص پتہ نہیں تھا۔ کومل میری بہن پاگل ہو چکی تھی کیونکہ ایک حادثے میں اس کے شوہر کی اچانک موت ہو چکی تھی اور وہ اس صدمے سے اپنا ذہنی توازن کھو چکی تھی اور اس وقت وہ امید سے تھی اور دوسری طرف یہاں تم بھی امید سے تھی، لیکن ڈاکٹروں نے تمہیں سختی سے بیڈ ریسٹ کا کہا تھا اور بچے کو لے کر امید کم بتائی تھی۔ میں نے اس وقت تمہیں ان سب باتوں سے دور رکھا اور اپنی بہن کو یہاں بلوا لیا، لیکن اس کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ وہ بالکل ہی پاگل ہو چکی تھی اور اس نے اس پاگل خانے کے ہسپتال میں ہی اپنے بچے کو جنم دیا اور ٹھیک 2 دن بعد تم نے بھی ایک بچے کو جنم دیا، مگر ہمارا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا۔ تمہاری حالت بہت نازک تھی، اس لیے میں نے ڈاکٹروں سے مشورہ کیا اور اپنی بہن کے بچے کو تمہاری گود میں ڈال دیا اور تمہیں کہا کہ یہ ہمارا بچہ ہے، اور اپنی بہن کو علاج کے لیے پاگل خانے داخل کروا دیا تھا۔ اور جب تم نے مجھے فون پر سارا معاملہ بتایا تو میں سمجھ گیا وہ عورت میری بہن ہی ہوگی۔ میں ملک واپس آ کر جیسے ہی
پاگل خانے گیا تو پتہ چلا کہ میری بہن تو وہاں سے اسی دن بھاگ گئی تھی جس دن آپ اس کا بچہ لے کر گئے تھے، اور جب سے ہی اس کی تلاش جاری ہے۔ بس اس کے بعد میں جو ہی گھر آیا تو سامنے میری پاگل بہن کو پولیس پکڑ کر لے جا رہی تھی، جو اس وقت یہاں اپنے بچے کو لینے آئی تھی۔ وہ ذہنی توازن ضرور کھو بیٹھی تھی مگر اپنے بچے کو نہیں بلا سکی، اس لیے وہ گڑیا لیے یہاں روز آتی تھی اور اپنے بچے کو چھین کر لے جانا چاہتی تھی۔ پاگل پن میں بھی وہ اس گھر تک آ پہنچی اور اسی نے ان عورتوں کو مار پیٹ کر گھان کر رونے لگی۔ یہ تو میرے شوہر کی بہن کومل آپی تھی جو اس حالت میں بالکل بھی پہچان میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ اپنے شوہر کے ساتھ ملک سے باہر رہتی تھی۔ انہیں اتنے سالوں بعد اس حالت میں دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہونے لگا۔ کومل آپی کو واپس پاگل خانے میں علاج کے لیے فرقان نے چھوڑ دیا۔ فرقان نے ایک بار پھر سے اپنا بزنس پاکستان میں سٹارٹ کیا اور وہ بہت جلد ترقی کر گئے۔ اب ہم روز کومل آپی کو ملنے پاگل خانے جاتے۔ وہ اپنے بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔